دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ولیم شیکسپیئر کی پلے کنگ لیئر سے ایک ٹاپک کرنے والے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے کیریکٹر سکیچ آف کارڈیلیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو سے پہلے ایک اہم بات نوٹ کر لے کہ میں نے جو نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی آسان الفاظ میں ہیں۔ اردو ٹرانسلیشن کی اس کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر کوئی مشکل لفظ آئے گا میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ تو کیریکٹر سکیچ آف کارڈیلیا آپ اس طرح لکھیں: کارڈیلیا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرز آف ولیم شیکسپیئر's play King Lear. She is the protagonist or heroine of the play King Lear because the whole story revolves around her. اس میں مشکل لفظ ہے پروٹاگنسٹ۔ تو پروٹاگنسٹ کہتے ہیں سب سے اہم کردار کو۔ اور نیکسٹ جو مشکل لفظ ہے وہ ہے ریوالوز۔ ریوالوز کے معنی ہے گھومنا۔ She is the youngest daughter of King Lear. Youngest سب سے چھوٹی۔ She is very beautiful, honest, innocent and brave young girl. Honest ایماندار کو کہتے ہیں، innocent کہتے ہیں معصوم یا بے گناہ کو۔ She is a very straightforward lady. Straightforward کے معنی ہے سیدھی سادی۔ Who loves her father very much. She does not know flattery. Flattery کے معنی ہے خوشامدی۔ Like her older sisters Goneril and Regan. When King Lear decides کے معنی ہے فیصلہ کرنا، to distribute کہ وہ تقسیم کرے his kingdom اپنی سلطنت کو among her 3 daughters according to the love they have for him. کس کی مناسبت سے کہ وہ بیٹیاں کنگ لیئر کے ساتھ کتنی محبت رکھتی ہے، اسی کے بیس پر وہ اس سلطنت کو تقسیم کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ Cordelia's older sisters receive a big share in the kingdom by flattering their father. اپنے والد کی خوشامدی کرتے ہوئے، flattering خوشامدی کرنا۔ But Cordelia expresses her love for her father in very simple words. She tells her father that she loves him as a daughter should love. یعنی جس طرح ایک بیٹی کو اپنی باپ سے محبت ہونی چاہیے، میں آپ کے ساتھ اتنی محبت رکھتی ہوں۔ Hearing the words of Cordelia, King Lear becomes very angry. وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ And disinherits her. Disinherits کے معنی ہے آگ کرنا، جائیداد سے نکالنا، کسی کو حصہ نہ دینا۔ Her from his kingdom. When she is disinherited by her father, she marries the Prince of France. وہ فرانس کا جو بادشاہ ہے یا جو شہزادہ ہے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ Although she is disinherited by her father, اگرچہ اس کو اپنے والد نے جائیداد سے یا سلطنت سے آگ کر دیا تھا، yet she greatly loves her father. پھر بھی وہ اپنے باپ سے نہایت محبت رکھتی ہے۔ Unlike her elder sisters, اپنی بڑی بہنوں کے برعکس، Cordelia is a loving and affectionate محبت کرنے والی۔ She helps her father when he is in danger. جب وہ خطرے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کی مدد بھی کرتی ہے۔ Apart from her father, اپنے باپ کے علاوہ she loves her husband very much. وہ اپنی شوہر سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتی ہے۔ She is loyal. وہ وفادار ہے and remains with her husband till his death. اور اپنی شوہر کے مرتے وقت تک وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ She is also a brave woman. وہ ایک بہادر عورت بھی ہے۔ When her 2 sisters send their armies in order to defeat the French army. جب اس کی 2 بہنیں اپنی افواج کو بھیج دیتی ہیں ایڈمنڈ کے سربراہی میں تاکہ فرینچ آرمی کو شکست دے سکے، کارڈیلیا اینڈ کنگ لیئر آر کیپچرڈ. تو کارڈیلیا اور کنگ لیئر کو پکڑے جاتے ہیں، ان کو قید کیے جاتے ہیں، اینڈ پٹ ان اے پریزن، اور ایک جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وین ایڈمنڈ ایشوز دا آرڈر ٹو ہینگ کارڈیلیا، جب ایڈمنڈ یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ کارڈیلیا کو پھانسی پر چڑھایا جائے، شی کلز ہر سیلف ان دا جیل، تو وہ جیل میں اپنے آپ کو مار دیتی ہے۔ اینڈ سو ہر ٹریجک لائف کمز ٹو این اینڈ، اور اسی طریقے سے اس کی جو المناک زندگی ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ ان شارٹ وی کین سے دیٹ دا کیریکٹر آف کارڈیلیا اپیلز ٹو ایوری ون. مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارڈیلیا کا جو کردار ہے وہ ہر ایک کو اپیل کرتی ہے، بیکاز شی از اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ وہ بالکل سیدھی سادی ہے، سمپل ہے، انوسنٹ اینڈ لونگ، اور معصوم ہے، یعنی بے گناہ ہے اور محبت کرنے والی ہے۔ دا پلے اٹریکٹس اور اٹینشن،
یہ پلے ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہے بیکاز آف ہر کیریکٹر، اس کے کردار کی وجہ سے۔ We can say that without her character, this story would have been a dull and a boring story. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارڈیلیا کی کردار کے بغیر یہ کہانی ایک بے رونق اور بورنگ کہانی جو ہے وہ بن جاتی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی مشکل لفظ آپ کو لگ رہا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔